الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ شوال کے متعلق کچھ باتیں اس سے پہلے کہی جا چکی ہیں۔ شوال اس مہینے ماہ شوال کے متعلق کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ شوال کے فضائل، شوال کے خصوصیات میں سے ایک بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ شوال کی پہلی تاریخ سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ حج والا مہینہ ان کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا الحج اشہر معلومات، ارکان خمسہ میں پانچواں رکن جو حج ہے، حج کا وقت جو مقرر کیا گیا ہے وہ شوال کی پہلی تاریخ سے۔ حج کے مہینے اللہ نے فرمایا مقرر ہیں، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، اور ان مہینوں کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر کے شوال، ذی قعدہ، یہ دو مہینے پورے حج والے مہینے ہیں۔ پھر ذی الحجہ کے تقریباً 13 تاریخ تک، آدھا مہینہ سمجھ لیں، تقریباً آدھا مہینہ، یہ 2.5 مہینے حج کے ہیں۔ حج کا مطلب، حج کے مہینے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حج تو اس کی ادائیگی جو ہوتی ہے فریضہ حج کی، وہ تو بالکل ذی الحجہ کے مہینے میں 8 تاریخ سے، یا آج حالات و تقاضے کے مطابق لوگوں نے 7 تاریخ سے شروع کر دیا ہے، ورنہ 8 تاریخ سے ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے۔ 8، 9، 10، 11، 12، 13، یہ 8 سے لے کر کے 13 تاریخ تک یہ حج کا وقت ہے۔ ان دنوں کے علاوہ حج کبھی اور نہیں ہو سکتا۔ حج کے سارے ارکان انہی دنوں میں ادا ہوتے ہیں، لیکن یہ 2.5 مہینوں کو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے حج والے مہینے قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ حج کا احرام، اگر کوئی انسان مثلا رمضان میں حج کا احرام باندھ کر کے انسان مکہ جائے، حج کا احرام باندھ کر کے حج کا ارادہ کر کے، تو اس کا احرام قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس نے حج کا احرام باندھا حج کے مہینے شروع ہونے کے پہلے پہلے۔ لیکن اگر کوئی انسان ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے حج کا احرام باندھ کر کے مکے میں داخل ہو، تو اب اس کا حج اور حج ہو جائے گا، چونکہ اس نے حج کا احرام باندھا ہے حج والے مہینے میں۔ اس کی مثال آپ حضرات اس طرح سے سمجھیں کہ ظہر کا وقت زوال ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اذان بھی ہو جاتی ہے، لیکن ظہر کی نماز ممکن ہے گھنٹے، آدھے گھنٹے کے بعد پڑھی جائے۔ تو یہ جس طرح سے ظہر کا وقت زوال سے شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی حج کا وقت جو ہے، حج کے احرام باندھنے کا وقت جو ہے وہ شوال کے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے۔ پورا مہینہ شوال کا، ذی قعدہ کا اور ذی الحجہ کے ابتدائی ایام، ابتدائی عشرہ، یہ 3-2.5 مہینے جو ہیں ان کو حج والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ شوال کی ایک بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حج والے مہینوں میں شامل کیا۔ نمبر 2، جو شوال کے مہینے کے متعلق ہمیں جس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ محاسبہ کرے کہ 1 مہینے وہ دینداری کے ساتھ روزہ رکھا، نماز کی پابندی کیا اور بڑے نیک اعمال کرتا رہا اور بڑا پکا سچا مسلمان بنا ہوا ہے، دینداری کا ماحول ہے۔ اب رمضان گزر جانے کے بعد شوال جب آیا تو اب دیکھنا ہے کہ رمضان کے کچھ آثار شوال کے مہینے میں ہمارے اندر باقی رہ گئے ہیں یا نہیں باقی رہ گئے ہیں۔
ماہ رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد ہمیں اپنے اعمال، اپنے گفتار، اپنے کردار کا محاسبہ کرنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان کے کچھ اثرات ہمارے اعمال میں، ہمارے گفتار کردار میں باقی رہ گئے ہیں کہ سب ختم ہو گئے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ غور کریں گے اگر کوئی انسان رمضان تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور رمضان سے پھر ویسے بے دین ہو گیا جیسے رمضان سے پہلے شعبان تک تھا، تو اس کے یہ رمضان کے روزے بڑے خطرے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچے یا کہ نہیں پہنچے۔ کیوں؟ نیکیوں کی قبولیت کی سب سے بڑی علامت، نیک اعمال آپ کی نیکیوں کی قبولیت کے علامات میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان نے جو نیک عمل کیا ہے اس کے برکت سے مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب کر دے۔ اگر ماہ رمضان کے بعد بھی ہم شوال میں دینداری اختیار کرتے ہیں اور الحمدللہ نیک اعمال کر رہے ہیں، شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، جیسے پانچ وقتہ نماز کی رمضان میں ہم پابندی کر رہے تھے، رمضان کے بعد شوال میں بھی ہم وہ پابندی کر رہے ہیں، تو یقین کرنا چاہیے کہ واقعی ہمارا رمضان کامیاب گزرا۔ کیوں؟ نیکیوں سے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے قبول کر کے ہمیں شوال میں بھی مزید نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق دی۔ نیکیوں کے قبولیت کی بہت بڑی علامت و نشانی ہے کہ ایک نیک عمل کے بعد مزید نیک عمل کرنے کی انسان کو توفیق ملے۔ اگر ہم میں سے کوئی انسان ماہ رمضان تک تو بڑا دیندار بنا تھا، دین پر قائم ہے، لیکن ماہ رمضان گزر جانے کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان تو گیا لیکن رمضان کی برکت سے ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ کیوں؟ رمضان جاتے ہی پھر ہم بے دین بن گئے، نہ ہم نماز کے رہے، نہ روزے کے رہے، نہ تلاوت قرآن کے رہے، مسجدوں سے ہم دور ہو گئے۔ جتنی برائیاں ہم نے چھوڑ رکھی تھی رمضان میں، رمضان کے بعد ختم ہوتے ہی شوال ہی سے ہم نے ساری وہ برائیاں کرنا شروع کر دی۔ افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں اس پر غور نہیں کرتا۔ رمضان کی برکت سے نئے کپڑے، رمضان کی برکت سے عید میں طرح طرح کی نعمتیں استعمال کیا، ساری نعمتیں دنیاوی باقی ہیں، لیکن رمضان کے عملی نعمت جو ہمیں ملی تھی وہ ہمارے اندر پائی نہیں جا رہی ہے۔ تو اس لیے پہلے غور کریں، محاسبہ کریں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کے تحت یہ حاسبوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے خود اپنا حساب کر لو۔ تو ہم تمام ساتھیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے حالات کا جائزہ لیں اور پتہ لگائیں کہ ہمارے رمضان کا روزہ، رمضان کا قیام، لیلۃ القدر کی عبادت، تلاوت قرآن، یہ ساری چیزیں ہماری قبول ہوئی یا کہ نہیں ہوئی۔ تو اس کے سب سے بڑی علامت ہے کہ رمضان کے بعد بھی اگر ہم وہ نیکیاں کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اس کی برکت سے ہمیں نیک مزید اعمال کرنے کی توفیق دی۔ اگر ہمارے اندر وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو ہمیں توبہ استغفار کر کے فوراً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہاں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادت جو فرض کی ہے وہ مرتے دم تک، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز روزانہ 24 گھنٹے میں فرض قرار دیا ہے، صرف رمضان میں نہیں فرض قرار دیا ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں ویسے ہی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے ہمیں عبادت الہی کا تعلق صرف رمضان سے نہیں جوڑنا چاہیے، جیسے آج بہت سارے مسلمانوں نے جوڑ لیا ہے، اپنا دستور بنا رکھا ہے رمضان عبادت کا مہینہ، اور رمضان گزر جانے کے بعد شوال شروع ہوا، ہماری عبادت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ
حتی یأتیک الیقین، برابر تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، عبادت پر ڈٹے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ رب کی عبادت کا تعلق جو ہے موت تک ہے، رمضان تک نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت آپ کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو عبادت کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، عبادت ہم پر فرض قرار دی گئی ہے مرتے دم تک، جب تک جسم میں جان ہے، ہوش حواس ہمارے قائم ہیں، تب تک اللہ رب العالمین نے ہم پر ماہ رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہمارے اوپر فرض قرار دے رکھی ہے۔ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ہمیں حکم دیتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت آئے تو اسلام اور فرما برداری کی حالت میں آئے۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے، رمضان میں موت آ جائے تو عبادت کرتے ہوئے، اور رمضان کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر چھوڑ دی، شوال سے چھوڑے اگلے رمضان تک کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیا، اس اسنے میں موت آئی تو ہماری موت ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری پر قائم رہیں۔ تو ہمارے بھائیوں اور دوستوں، ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو وہی مقبول ہے جو انسان مرتے دم تک کرتا رہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث، خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس کی برابر پابندی کی جائے۔ ہمیشہ جس عمل نیک صالح کی پابندی کی جائے وہ بہترین عمل ہوا کرتا ہے، اور اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان الذ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ دین پر، اللہ کی عبادت اور اللہ کے اطاعت پر ویسے قائم رہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، جیسے حکم دیا کہ مرتے دم تک استقامت پر ہم قائم رہے۔ یہ اور اسی کے ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اس آیت میں جو آپ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو ہدایت ملی ہے تبھی تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ جیسے ابھی آپ ہم کو ہدایت دے کر کے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، آئندہ بھی ہمیں زندگی بھر نماز پڑھنے اور اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ یہ مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم دین پر استقامت اختیار کرو۔ تو یہ ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عبادت شوال کا عید رمضان گیا، شوال کے مہینے میں جو ہم پورا بہرا ربی اختیار کر لیتے ہیں، ذہن سے بات نکالیں، ہم کہیں کہ رمضان کا روزہ ختم ہو گیا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، لیکن رب کی عبادت کا زمانہ ختم نہیں ہوا ہے۔ رب کی عبادت کا زمانہ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے۔ اس لیے ہمارے بعد اسلاف کہا کرتے تھے، برابر انسان کو بعد اسلاف کہا کرتے تھے کہ ہمارا تو پورا سال جو ہے رمضان میں گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، پورا رمضان ہمارا، پورا سال ہمارا رمضان میں گزر جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہاں 6 مہینے رمضان گزر گیا، رمضان گزر گیا، شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو 6 مہینے تک تو رب کے سامنے رو رو کر کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رمضان میں جو ہم نے عبادات کی ہیں ان کو تو قبول فرما۔ 6 مہینے تو اس دعا میں ہمارے گزر جاتے ہیں، اس فکر میں کہ ہم نے جو عبادتیں رمضان میں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادات کو قبول کر لے۔ 6 مہینے اس میں گزر گئے، پھر اگلے 6 مہینے ہمارے رمضان کے انتظار میں گزرتے ہیں کہ اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ پھر ہمیں اگلا رمضان نصیب کر دے۔ کہتے اس طرح سے میرا پورا سال رمضان میں گزر جاتا ہے، رمضان کی فکر میں
ہمیں بھی چاہیے رمضان کی فکر کریں اور اپنے اعمال کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اپنے اندر استقامت. پھر وہی جملہ آپ یاد رکھیں، رمضان کے روزے کی فرضیت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے لیکن عبادت کا زمانہ ختم نہیں ہوا ہے. عبادت جیسے رمضان میں فرض تھی ویسے غیر رمضان میں بھی مرتے دم تک ہمارے اوپر عبادت فرض ہے. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.